ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاک دامن عورتوں کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے اور پاک دامن عورتیں معاشرے میں کیا رول ادا کر سکتی ہیں؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ انبیاء کی 88 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے اور آج مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، اے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ اور وارث کے طور پر اولاد عطا فرما، البتہ تو خود وارثوں میں سے بہترین ہے۔ پس ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں یحییٰ عطا کیا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے نیک بنا دیا۔ یہ لوگ اچھے کاموں میں سبقت کرتے تھے اور شوق و خوف کی حالتوں میں ہمیں پکارتے تھے اور ہمارے لیے خشوع کرنے والے تھے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 2 آیتوں میں ہمارے لیے کیا اہم نکات بیان ہوئے ہیں۔ جب انبیاء علیہ السلام پر مصیبتیں آتی ہیں تو وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں اور اس سے نجات چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات میں ان دعاؤں کا ذکر ہے۔ بنی مکرم نے جنگ خندق کے موقع پر بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کی تھی، خدایا تو نے جنگ بدر میں عبیدہ بن حارث کو، جنگ احد میں حضرت حمزہ کو اپنے ہاں واپس بلا کر میری آزمائش کی تھی، اب علی کی محافظت فرما۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اور رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے رغبن و رحبن کے بارے میں فرمایا، رغبت یہ ہے کہ دعا کے وقت ہاتھ کی ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف بلند کیجیے، اور رحبت یہ ہے کہ ہاتھوں کی پشت کو آسمان کی طرف کیجیے۔ ان 2 آیتوں کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے ان کے پیغامات پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، ہمیں رحمت الہی سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خداوند متعال کئی بڑی عمر کے انسانوں کو بھی اولاد دے دیتا ہے، جس طرح کہ حضرت زکریا کو اس وقت بیٹا عطا کیا جب وہ بوڑھے تھے اور ان کی زوجہ بانجھ تھی۔ نمبر 2، دعا میں کلمہ رب کا تذکرہ پھر اس کا تکرار ہے، قبولیت کی منزل عطا کر دیتا ہے۔ نادا ربہ رب لا تذرنی۔ نمبر 3، وقت دعا خداوند متعال کے ان صفاتی ناموں کو زبان پر جاری کیا جائے جو مقصد کے ساتھ مناسبت رکھتے ہوں، لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ نمبر 4، خداوند متعال کو خیر الوارثین مانتے ہوئے پھر فطری آرزوؤں کے مطابق فرزند کی محبت اور طلب میں کوئی مشکل نہیں ہے، لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ نمبر 5، انبیاء کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، فاستجبنا۔ نمبر 6، فرزند عطیہ الہی ہے، وَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا۔ نمبر 7، خداوند متعال اپنے ولیوں پر خصوصی نظر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کلمہ لہو کا 3 بار استعمال کیا، فاستجبنا۔ نمبر 8، انسان دعا کے ذریعے بانجھپن کی اصلاح کر سکتا ہے، فاستجبنا لَهُ وَوَحَبْنَا لَهُ۔ نمبر 9، سعادت کامل اس میں ہے کہ گھر کے تمام افراد انجام کار خیر میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں اور ہم فکر اور ہم قدم ہوں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ نمبر 10، خداوند متعال کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، وہ بانجھ عورت کی اصلاح کر کے اسے بچہ دے سکتا ہے، اصلحنا لہ زوجہ۔ نمبر 11، اچھے کاموں میں جو قابل قدر عمل ہے وہ سرعت ہے کہ اسے بہت جلد انجام دینا ہے، یسارعون۔ نمبر 12، بارگاہ خداوندی میں خوف و امید کے درمیان رہنا ایک قابل تعریف صورت ہے،
پیغمبران گرامی بھی ان دو عناصر کے درمیان رہتے تھے، راغباً و رہباً۔ نمبر 13، جب بارگاہ خداوندی میں دعا مانگیں تو اپنے آپ کو خوف و رجا کے درمیان رکھیں، یدعوننا راغباً و رہباً۔ نمبر 14، اولیاء اللہ صرف اس کی ذات کے سامنے سر تسلیم خم رہتے ہیں، لنا خاشعین۔ نمبر 15، انسانی کمالات اس وقت قابل قدر ہوتے ہیں جو دائمی ہوں، نہ عارضی و فوری اور وقتی۔ كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورحبا وكانوا لنا خاشعين۔ نمبر 16، کار خیر میں سرعت و تیزی اور دعا کو خوف و رجا کے درمیان ہونا استجابت دعا کے لیے مؤثر ہے۔ فاستجبنا له وهبنا كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا۔ سورہ انبیاء کی 91ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين۔ اور اس خاتون کو یاد کرو جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی اور ہم نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا اور اسے اور اس کے فرزند کو عالمین کے لیے ایک عظیم الشان آیت قرار دیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قرآنی مطالب کا بیان کرنے کا محور یہ ہے کہ انسانی کمالات کا مظاہرہ کیا جائے۔ ان انسانی کمالات کے اظہار میں عورت و مرد کا کوئی فرق نہیں ہے۔ التی احسنت فرجہا۔ نمبر 2، الطاف الہی اس وقت نازل ہوتی ہیں جب اہلیت موجود ہو۔ احسنت فرجہا فنفخنا۔ نمبر 3، پاک دامنی عورت کے عظیم کمالات کا حصہ ہے۔ احسنت فرجہا۔ نمبر 4، اگر وجود انسانی میں ایک اعلیٰ درجے کا کمال ہو تو وہ بے پناہ برکات کے حصول کا سبب بن جاتا ہے۔ احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین۔ نمبر 5، ماں کی پاک دامنی اولاد کو بلند ترین مقامات پر لے جاتی ہے۔ وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین۔ نمبر 6، عورت کا مقام کچھ اس قدر بلند ہوا کہ خداوند متعال نے اس تعریف میں وہ الفاظ استعمال کیے جو اس نے اپنے انبیاء کے لیے استعمال کیے ہیں اور اسے عالمین میں اپنی آیت بنا ڈالا، آیۃ للعالمین۔ آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون۔ بے شک یہ تمہاری امت واحدہ ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا تم سب میری عبادت کرو۔ لیکن انہوں نے اپنے معاملات میں تفرقہ ڈال دیا، آخر کار سب نے ہماری طرف آنا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان کے پیغامات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، تمام ادیان الہی کا مقصد و ہدف ایک تھا، ان هذه امتکم امۃ واحدہ۔ نمبر 2، توحید اور حکم کی وحدت ادیان الہی کے کاموں کی اساس رہی ہے، امۃ واحدہ۔ نمبر 3، ربوبیت پرستش کا تقاضا رکھتی ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ۔ نمبر 4، دین الہی میں تفرقے کا سبب خود لوگ ہیں، تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ۔ نمبر 5، انتشار پیدا کرنے والوں کو محضر الہی میں جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھنا چاہیے، تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بہت سی اہم باتوں کو جانا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔